آصف حمید صاحب، کرناٹک میں ہونے والے حالیہ واقعے کے پس منظر میں یہ بتائیے گا کہ بھارت میں مسلم خواتین کے پردے اور حجاب کے جو دشمن ہیں، ہندو انتہا پسند جو ہیں، کیا وہ اپنے لباس میں یہ اپنی مذہبی علامات کو ظاہر نہیں کرتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وسیم صاحب، بھارت کی جب بات آتی ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 2004 میں جب میں بانی محترم ڈاکٹر سارے احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انڈیا گیا تھا، جی، تو اس وقت کا بھارت اور آج کا بھارت جو میں دیکھتا ہوں تو اس میں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اس وقت کا بھارت سیکولر بھارت کہلاتا تھا، سیکولرزم کو وہ پریز کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات، ڈسکریمنیشن، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم وہاں پھرتے بھی تھے تو کوئی ایسا تھریٹ وغیرہ فیل نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے بڑے بڑے پروگرام وہاں پہ ہوئے، آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹر ذاکر اتنی نائک زیادہ تنگ نظری نہیں تھی مسلمانوں تنگ کے نظری حوالے سے۔ نہیں تھی وہاں پہ، اور وہاں پر ایک بہت ہی اس لحاظ سے مسلمان بڑے اچھے حالات میں اس وقت بھی رہ رہے تھے۔ لیکن جب سے مودی سرکار آئی ہے، اس کے بعد سے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے کہ اب بھارت ایک انتہا پسند متشدد ہندو ریاست بن چکا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ بھارتی یا ہندو وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کھلم کھلا شرک جو ہے توحید وہ کا اب ہندوؤں سب میں سے موجود جو ہے۔ پیور جسے کہیں نا اپوزٹ، جی، وہ جو ہے وہ وہاں پہ بھارت میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی لحاظ سے ان کے اندر جو ان کے متشدد ہندو ہیں، ان کے اندر اسی لحاظ سے اسلام سے دوری اور دشمنی کا معاملہ ہے۔ ہم سنا کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے بھی کہ جناب ہندو پانی مسلم پانی، یعنی ایک مسلمان کسی اگر برتن کو ہاتھ لگا دے تو ہندو کچھ اس میں پانی نہیں پیتے تھے، ناپاک ہو گیا۔ وہی سلوک جو وہ اپنی سب سے نچلی ذات سے کرتے ہیں، اس طرح ہی کے ذات پات کا تصور تو ہے نا، جی ہاں۔ شودر برہمن اور وہ سارا ان کے معاملات تو چلتے ہیں۔ اور اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، جس کے اگینسٹ جو تھے اس وقت کے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ علماء بھی ان کے اگینسٹ تھے، لیکن بہرحال وقت نے ثابت کیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نظریہ بالکل درست ہے۔ اور وہ کتنے ویژنری تھے، کتنے بھی نہیں۔ اور انہوں نے ایک اور جو جملہ کہا تھا نا، ہندوز آر انکریجبل، بالکل ناقابل اصلاح ہیں۔ تو اب میں جو حالات دیکھتا ہوں نا، اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ بالکل پن پوائنٹڈ جو ڈائگنوسس تھا قائد اعظم کا، وہ بالکل درست تھا اور بالکل صحیح تھا۔ اس دوران ایک اور کام جو ہوا نا، وہ یہ ہوا کہ اسرائیل کی بڑی گہری گٹھ جوڑ بھارت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ وسیم صاحب، ایک آیت میرے ذہن میں آئی ہے، میں چاہ رہا تھا آپ کو بیان کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے نبی، آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے لحاظ سے، مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے لحاظ سے سب سے سخت آپ دو کو پائیں گے، الیہود والذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا۔ اور شرک کے حوالے سے میں نے پہلے بتا دیا کہ بدترین شرک کی اریاں ترین جو شکل ہے وہ ہندو جو کرتے ہیں بھارت میں رائج ہے۔ اس گٹھ جوڑ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حرکت اسرائیل عرب مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل میں، فلسطین میں اور غزہ وغیرہ میں کرتا رہا ہے، بھارت نے انہی کو کاپی کرنا شروع کیا، بلکہ یہاں تک بھی اطلاعات تھی کہ اسرائیل کی سے باقاعدہ وہ لوگ جو ہے اس کی ٹریننگ بھی لیتے رہے۔ بالکل لیتے رہے۔ تو اب اگر ہم ان چیزوں کو سب کو جوڑیں نا، تو ان کا جو مطمع نظر یہ آتا ہے کہ یہ کسی یونیفارم یا کسی اور لباس کے حوالے سے اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ اصل میں یہ تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، یہ تو لباس سے ہے، پرائیویٹ افیئر سے ہے، نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ بات برقعے کی ہے، بات پردے کی ہے، بات ستر و حجاب کی ہے، تو یہ بات دین کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ بھارت کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو مسلمان وہاں پہ رہنے والے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ ذاتی معاملہ ہے، اس کو دین کا مسئلہ نہ بنایا جائے، تو میں ان سے کسی حد تک اختلاف کرتا ہوں، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، بابری مسجد کا معاملہ آیا، دنیا نے دیکھا وہ سب کچھ کر گیا، کچھ دنیا نہیں کر سکی۔ کشمیر کا معاملہ آیا، مقبوضہ کشمیر کا جس طرح بھارت نے وہاں پہ دھونس کے ساتھ قبضہ کر لیا۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر یہ کرتی ہیں کہ وہ پوری طرح اسرائیل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اس جسے کہتے ہیں ان کے تشخص کو ختم کرنا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہندوؤں کا جو نعرہ ہے نا کہ مسلمان کے دو استھان، قبرستان یا پاکستان، تو پاکستان سے دشمنی کی اصل بنیاد بھی یہی ہے انڈیا کی، بھارت کی۔
وہ یہ ہے کہ بہرحال مسلمانوں کا ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس نے اپنا ایک ملک بنایا، اور الحمدللہ کہ وہ ملک بنا ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری کمیاں کوتاہیاں نالائکیاں اپنی جگہ، لیکن کم از کم ہمیں اس طرح کا خوف ہندوؤں کا نہیں ہے جس طرح کے وہاں بیچارے مسلمان فیس کر رہے ہیں. تو یہ سب ایلیمنٹ جو ہیں اس کو آپ جوڑیں کہ یہ بالکل یہ مذہبی لحاظ سے ختم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا تشخص، یا تو مسلمان بالکل دب کے، یعنی کہ مسلمان کہلانا بھی چھوڑ دیں بلکہ ہندو ہی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں اب سکھوں کا لباس ایک ہے، ان کی پگڑی ہے، اور وہ آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے اپنی اس پگڑی کو اپنے مذہب کا حصہ بنایا اور بالکل متحد ہو کر انہوں نے اس کو اس طرح اپروو کروایا بھارت میں، ایون آرمڈ فورسز میں، فوجیوں میں بھی، کہ آرم فورسز کے اندر بھی ان کی ایک الگ شناخت، جی بالکل، بھلے اسی رنگ کی ہو ٹربن، بٹ وہ الگ شناخت موجود ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ صریحاً اسلام پر حملہ ہے، مسلمانوں پر حملہ ہے، اور مسلمانوں کو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بیچارے چونکہ دبے ہوئے ہیں، وہ مختلف کمپرومائزز کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہندو جو ہے وہ یا تو وہ اکٹھے ہوں اور اس کے خلاف کھڑے ہوں، ورنہ ہندو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ان کو ختم کرنے کے درپے ہے. لیکن ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کی پرسنٹیج اور اسرائیل میں مسلمانوں کی پرسنٹیج تقریباً قریب ہے. اسرائیل میں تقریباً 18% مسلمان ہیں اور بھارت میں تقریباً 17% مسلمان ہیں، یعنی کہ یہ ایک پرسنٹیج کی بھی مشابہت ہے. اور جو دونوں طرف اسرائیل اور بھارت جو دونوں سٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں، سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں، وہ بھی ایک جیسا ہے. آصف صاحب جب ہم بات کرتے ہیں، ایک پہلو آپ نے یہ دینی نقطہ نظر سے بتایا، ستر و حجاب کے جو احکامات ہیں یہ ضروری ہیں، لازمی ہیں. جب ہم انڈین مسلمز سے بات کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کی بہت زیادہ ویورشپ انڈیا میں بھی ہے، وہاں پہ جب مسلمانوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پہ جو مظالم ہوتے ہیں آپ ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہندو جو ہے انتہا پسند اور مشتعل ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ ہمارے معاملات میں عمل دخل نہ دیا کریں، کومنٹ نہ دیا کریں، اور آپ ہماری ہمدردی نہ ظاہر کیا کریں. اس پہ آپ کیا بات کریں؟ دیکھیے میں ان کی اس بات کو ایک طرح سے انڈورس کرتا ہوں اور ایک طرح سے ریجیکٹ کرتا ہوں. انڈورس میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ ہمارے مفادات کا بھی تحفظ کرے گا بائی فورس. امید تھی ان کو، اور پاکستان بننے کے بعد ہم لوگوں نے وہ کام نہیں کیا. لہذا ان کو پتا ہے کہ جو بھی بھگتنا ہے ہم نے ہی بھگتنا ہے، پاکستان سے ہمیں کوئی مدد نہیں آ سکتی. پاکستان کی وہ طاقت نہیں ہے، پاکستان کی وہ اس وقت نہیں ہے کہ وہ بھارت کو اس طرح کچھ کر سکے. یہ تو ان کی انڈورسمنٹ والی بات ہے. ان کا یہ بھی طریقہ کار ہے کہ کسی کو اگر گرانا ہو اس کا امیج تو اسے کہہ دیتے ہیں آئی ایس آئی کا بندہ ہے. انڈیا میں کسی کا امیج گرانا ہو فوراً لیبل لگائے آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا ہے. اب جناب اس کے خلاف سارا کا سارا جو ہے نا وہ جذبات اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو لہذا وہ اس سے ہی بچنا چاہتے ہیں. اور اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک وہاں کے لیڈر ہیں، ان کی پارٹی ہے، مسلمان ہے، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑے گھٹیا قسم کے کمنٹس کیے ہیں جس سے ہمارا دل دکھا ہے. تو ہم ان کے دکھ کو سمجھتے ہیں، اور لیکن بہرحال وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ان کے اس جملے کو تو میں پوری طرح کنڈیم کرتا ہوں جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کہا تھا. لیکن بہرحال چونکہ ان کو وہیں رہنا ہے اور ان کو حکومت میں رہنا ہے، حکومتوں میں یا اسمبلیوں میں رہنا ہے، تو وہ کسی حد تک چاہتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا غصہ پاکستان پہ نکالے تاکہ وہاں کے لوکل میڈیا ہے اور جو لوکل جو وہاں تشدد پسند متشدد جو وہاں پہ پارٹیز ہے وہ ان کے اوپر لیبل نہ لگانے کے پرو پاکستانی ہے. اب آتے ہیں اس کو کنڈیم کرنے کی وجہ سے. دیکھیے پاکستان کے وہ مسلمان جو ہیں، میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بہت ہی منفرد حیثیت رکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو پاکستان سے آواز ضرور اٹھتی ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہے بات. پہلے یہ بات پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہوتی تھی. تحریک خلافت جب شروع ہوئی ہندوستان سے شروع ہوئی، اور پورے حالانکہ وہ خلیفہ تو ترکی میں بیٹھا ہوا، لیکن آج بھی بوسنیا کے لیے، فلسطین کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے جہاں کہیں مسئلے ہوتے ہیں پاکستان کے لوگ ان کے حق میں آواز بھی بلند کرتے ہیں، ان کو امداد بھی بھیجتے ہیں کہ بھائی کچھ سامان چاہیے، کچھ چاہیے. اس لیے اور شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر وہ عذاب نازل نہیں کیا جس کا پاکستان حقدار ہے. شاید یہ کچھ نیک کام ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے مسلمانوں کا ایسا کرنا ہمارا دینی فریضہ بھی دیکھیں نا، وہ تو جسد واحدہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر. تو
تب مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح کہا گیا کہ ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرے حصے کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جا کے ان کی مدد کر سکیں. اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ان کی مدد بھی کر سکیں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. لیکن بہرحال عرب ورلڈ خاموش رہتی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں دنیا میں کہیں کچھ ہو رہا ہو مسلمانوں کے اوپر. پاکستان یہ واحد ملک ہے جو کہ ہر لیول کے اوپر یہ آواز اٹھاتا ہے. تو یہ ہم اپنی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں، ہم اٹھاتے بھی رہیں گے. آپ کو پسند نہیں آتا کوئی بات نہیں، ایک دن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں، ہماری وہ بھی سفارتی اور انشاءاللہ تعالیٰ اخلاقی مدد جو ہے وہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قدر ان کو ہوگی انشاءاللہ. جیسا کہ آفف صاحب فرما رہے تھے، میں اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہوں گا. آپ کا کوشچن تھا کہ کیا جو ہندو اتحاد پسند ہیں جی وہ کیا اپنی مذہبی علامات کا اظہار نہیں کرتے عوام میں. ستم ظریفی دیکھیے آپ کہ جب وہ مسکان لڑکی پر اس الزام پر احتجاج ہو رہا تھا کہ جی آپ ایک خاص مذہبی لباس پہن رہی ہیں، تو جو لوگ احتجاج کر رہے تھے انہوں نے بھی مذہبی لباس ہی پہنا ہوا تھا. اور ان میں وہ جو اسٹوڈنٹس تھے اس کالج کے وہ بھی شامل تھے. ان کے لیے تو نہ جو وہاں کرناٹکا ہائی کورٹ ہے جہاں پہ سخت کیس چل رہا ہے انہوں نے ان کے بارے میں وہاں کی موجودہ حکومت جو ہے وہاں کی موجودہ حکومت کوئی پابندی نہیں اس پہ لگا رہی، نہ کالج انتظامیہ نے کچھ کہا. کیونکہ یہ جو ایشو سٹارٹ ہوا تھا بیسیکلی یہ کالج انتظامیہ ہی تھی وہاں کی، جس نے 28 دسمبر کو 6 لڑکیوں کو روکا تھا پہننے سے. اس کے بعد پھر معاملہ گیا تھا کورٹ میں. اب سکھوں کی بات بھی آئی، سکھوں کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر ان کی آرمی میں بھی سکھوں کو اجازت ہے. ایون جو کینیڈا ہے وہاں پہ بھی ان کی آرمی میں بھی سکھوں کو اجازت ملی ہے کہ وہ اپنی جو ٹربن ہے یا پگڑی ہے اس کو پہن سکتے ہیں. ایون جو پاکستان جو ہے جو 2 قومی نظریے کے بعد وجود میں آیا اور اسلام کے نام پر آیا، جو ایک مذہبی ریاست ہے، جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہیلمٹ پہننا ساروں کے لیے ضروری ہے. لیکن جو ٹریفک وارڈن بھرتی ہوئے سکھ پاکستان میں، ان کے لیے اسپیشلی ان کو ایکسیپشن دی گئی کہ آپ کیونکہ اپنی پگڑی پہنتے تو آپ ہیلمٹ نہ پہنیں. مطلب پاکستان میں بھی اتنی برداشت ہے. جہاں تک بات ہے ڈریس کوڈ کی، تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ جو حیا کا معاملہ ہے یا لباس پہننے کا معاملہ ہے یہ صرف اسلام تک کیا محدود ہے؟ کیا صرف اسلام کہتا ہے کہ ستر پوشی کی جائے؟ عیسائیت بھی کہتی ہے، یہودی مذہب بھی کہتا ہے. لیکن یہ جو ایز انسانیت یہ اس پر اتفاق ہے کہ جو لباس ہے وہ انسان کی زینت ہے اور اس کا پہنا انسان کا بنیادی حق ہے اور وہ یہ آپ کی مرضی ہے. یہ کہ اس طرح کی مذہبی علامتوں نے اس نے پہنی تھی. آپ کسی کلب میں جاتے ہیں، اب ایون آپ انگلینڈ میں بھی جائیں، امریکہ میں جائیں، کسی کلب میں جائیں، وہاں پہ بھی ایک ڈریس کوڈ ہے اور اس میں بھی بے لباسی کو تو کوئی بھی جگہ انکریج نہیں کرتی. خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جو رائل فیملیز ہیں انگلینڈ میں وہ بھی ان کا بھی ایک خاص ڈریس کوڈ ہے. تو آپ بے لباس کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسی طرح ان کے جو چیف منسٹرز دیکھیں آپ، یوگی آدتیہ ناتھ، ان کی اگر آپ ڈریسنگ دیکھیں تو وہ پیورلی ایک وہ ایسی ہی ہے جیسے کوئی اگر مسلمانوں کی بات کروں کہ پورے مذہبی حلیہ میں آ جائے وہ کوئی مولوی ہو، اس کا وہ معاملہ یوگی آدتیہ ناتھ کا. اسی طرح ہم نریندرا مودی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ مندروں میں بھی جاتے ہیں، وہ بھی ایک خاص قسم کا جو ان کا سیفرون کلر ہے اس کی ویسٹ کوٹس پہنتے ہیں. اب تو سیفرون ٹیررزم کی اصطلاح باقاعدہ مغرب سے آنا شروع ہو گئی ہے، امریکہ سے آنا شروع ہو گئی ہے. یہ سیفرون کو انکریج کر رہے ہیں. تو اس میں تو بہت واضح ہے کہ وہ بیسیکلی انہوں نے اسپیسیفکلی اس میں مسلمانوں ہی کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک.